کہیں کہ بھاٹی نہیں ہٹی. تو مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ ہمیں روزی دینے والا داتا یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی. جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے. یہ قوالیاں گاتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے, بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے. یہ جٹ زمیندار ہیں حال واہ واہ کے پسینہ نکل گیا بیچاروں کا. گندم گھر آئی بوری گدے پہ لادی. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت صاحب کے دربار میں جا رہا ہوں. بوری بھی دی کپڑے بھی دیے حضرت صاحب کو پیسے بھی دیے. باہر آ کے بیٹھا قوال نے قوالی چھیڑی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. یہ سر مار اتنا الو نہیں سمجھتا کہ خواجہ کب دے گا. ہن خواجے میرے کو بوری لیں گے. ابھی میں نے دی ہے خواجے کو بوری. نذرانے تم دیتے ہو, کپڑے تم دیتے ہو, گندم تم دیتے ہو, گاڑیاں تم دیتے ہو, گاڑیوں کا پٹرول تم دیتے ہو. مشکل کشا وہ ہے, مشکل کشا تے تسی ہو. ساری ان کی مشکلیں تم نے حل کی ہوئی ہیں. تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے جناب. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی اللہ ابو جہل کو اٹھا کے پاکستان لائے اور انہیں اس کو دکھائے بھائی ویک تے ابو آگے لفظ بھی شاہ قرآن کی ذکر کر دوں انہی کے لہجے میں ذکر کر دوں. ابو جہل بھی کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے بھائی اے تے میرے بھی پیو نکلے اے تے میرے بھی پیو نکلے. ابو جہل یہ عقائد نہیں تھے. اس کا کیا کہتا تھا؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ سورج چاند کا نظام چلانے والا کون ہے؟ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ اس کو سمجھیں گے, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. وہ بڑا نفیس جملہ ہے. جملہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ابو جہل جتنے مواحد تو بنو, جتنا مواحد ابو جہل تھا اتنے مواحد تو بنو نا کہ خالق کون ہے. اتنے مواحد تو بنو. تیرا کھائیے اساں تیرے گیت گائیے یا رسول اللہ. تیرا کھائیے. ابو جہل کہتا تھا نا ہم کسی کا نہیں کھاتے. ابو جہل یہ کہتا تھا, یہ نعتیں پڑھتا پھرتا ہے تیرا کھائیے تیرے گیت گائیے یا رسول. مشرکین مکہ خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر کس کو مانتے تھے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. کچھ کتابیں آپ اپنے پاس رکھیں, جیسے میں نے الامن والعلا آپ کو بتائی, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہدایت کے بخشش, یہ مولانا احمد رضا خان کی کتاب ہے ہدایت کے بخشش. یہ شعر و شاعری کی کتاب اور اس میں بڑے شرکیہ شعر. نبی پاک کے شیخ عبد القادر جیلانی, احد سے احمد, احمد سے تجھ کو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں. احد سے احمد, احمد سے تجھ کو, کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. یہ ذرا کن پہ غور کریں. کن اور سب کن مکن. یہ کن دی سمجھ آئی, یہ مکن دی سمجھ نہیں. یہ مکن کیڑی بنا ہے؟ سب کن مکن
حاصل ہے یا ایک جگہ ہم اور دیکھیں صفحہ نمبر ہے 314. ایک بات تو میں نے وہ ذکر نہیں کی، ذہن میں نہیں رہی، وہ جو سورت یونس میں مشرکین مکہ کا نظریہ ذکر ہوا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا، وہ کہتے تھے اللہ ہے. ہدایت کے بخشش میں صفحہ 19 ہے، پہلی جلد ہے اس کی، اور وہ جو میں نے کن مکن حاصل ہے یا غوث وہ صفحہ 7 ہے، اس کی جلد دوسری ہے، اور یہ صفحہ 19 ہے، جلد پہلی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، زی تصرف بھی ہے، زی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے. معزون تو سمجھتے ہیں، اس کو اذن دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے جو مرضی کا ہے. زی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کار عالم کا مدبر کون ہے؟ اگلے دن فیس بک پہ میں نے ایک عالم کو سنا، عالم تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چونکہ شکل عالموں والی ہے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ تعجب ہوا، خدا گواہ ہے، یہ جو سامعین ہوتے ہیں، سننے والے، الیس منکم رجل رشید، حضرت لوط نے کیا کہا؟ الیس منکم رجل رشید، تواڈے ایک بھی بندے دا پتر نہیں، سارے ہی بدماش ہو گئے ہو. کوئی تو آئے اور کہے کیا کرتے ہو یار، اس کے مہمان ہیں. میں بھی ان سے کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان، کوئی ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر، کوئی پڑھا لکھا اٹھ کے بولے مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ مولانا فرمانے لگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور انہیں دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر آ گئے، اور منکر نکیر آ کے پوچھتے ہیں من ربک؟ تو پیر صاحب نے کہا اے میں پیچھے دساں گا، پہلے تو دس. میرے بابا آدم کی جب پیدائش ہو رہی تھی تسی اعتراض کرنے والے کون سا؟ تم کہتے تھے یہ خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، تمہیں اعتراض کا حق کیسے پہنچا تھا؟ پہلے دس. اس فرشتے کا مانتے پتہ کو نہیں. شیخ نے کہا جا رب سے پوچھ گیا. وہ فرشتہ گیا، اللہ نے فرمایا تو اس کو دس نہ ہوں، نہیں کہ معافی مانگ. وہ آیا، اس نے کہا جی معذرت ہے، پتہ نہیں ہے. شیخ عبد القادر نے فرمایا اینج معافی نہیں لبنی، اور معافی دی ایک شرط ہے. بتاؤ جی. شرط یہ ہے کہ قیامت تک میرے جتنے مرید مریں گے تم ان سے قبر میں آ کے سوال جواب کرنے کی جرت نہیں کرو، نہیں کرنے. وہ اللہ کے پاس گیا، وہ اڑ گیا ہی تے وہ آدھا میں میرے مریدہ کو لوں. اللہ نے فرمایا اسی پھر کی کر سکتے. لوگ سن رہے اس کو، کوئی اٹھ کے نہیں پوچھتا کہ مولانا یہ قبر کا جو سوال جواب فرشتوں سے گفتگو ہو رہی ہے تین کہیں دسے؟ وہ قبر والی بات تجھے کس نے بتائی؟ تجھ پر وحی آئی ہے، اللہ نے وحی کیا تجھ پر. نو یؤمنون بالغیب،
جو دل میں آئے وہ بیان کرتے چلے گئے اور جناب لوگ مانتے. یہ صفحہ نمبر ہے 314. سورت کا نام ہے سورت المومنون. ہم شروع کر لیتے ہیں آیت نمبر 86 سے. قل لمن الارض ومن فیہا. میرے پیغمبر ان سے پوچھ کس کے لیے ہے یہ زمین, ومن فیہا, اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کے لیے ہے. سیقولون, تو وہ کہیں گے للہ, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قل, میرے پیغمبر ایک اور بات پوچھ, من رب السماوات السبع, کون ہے مالک 7 آسمانوں کا, ورب العرش العظیم, اور کون مالک ہے عرش عظیم کا. سیقولون للہ, تو وہ کہیں گے یہ سب یہ ملکیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حضرت شیخ کس طرح مانا کرتے ہیں, ان سے پوچھ زمین کس کی ہے, جو کوئی زمین میں ہے وہ کس کا ہے, یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے, عرش عظیم کا مالک کون ہے, تو یہ کہیں گے اللہ. قل, تو پھر میرے پیغمبر کہے افلا تتقون, شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو. تتقون کا کیا معنی کیا؟ مطلق بچنا. لیکن یہاں کیا معنی کریں گے؟ یہ سب کچھ مانتے ہو, اس ماننے کے باوجود شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ آگے کیا ہے؟ قل, میرے پیغمبر کہہ پوچھ من بیدہ ملکوت کل شیء, کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی. وَهُوَ يُجِيرُ, وہ پناہ دیتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. کون ہے یہ؟ سیقولون, تو وہ کہیں گے للہ, کہ یہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے. وہ پناہ دے سکتا ہے, اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. وہ پکڑ لے تو چھڑا کو نہیں سکتا, اور کوئی اور پکڑے تو وہ چھڑا سکتا ہے. یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ادھر ہمارے یہاں شعر گنگنائے جا رہے ہیں, خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ نا وَهُوَ يُجِيرُ, وہ پناہ دیتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہے. اور بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, لہذا ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں, مختصر کر رہے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. خلاصہ کیا نکلا؟ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے. خالق, مالک, رازق, بارش برسانے والا, زمین و آسمان کا مالک, وہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ. مشرکین مکہ مصیبتوں میں گھر جاتے تھے تو خالص پکار اللہ کی کرتے تھے. اس کو کئی جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا. ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں جی, یہ صفحہ نمبر ہے 365. صفحہ نمبر 365. سورت کا نام ہے عنکبوت. اس کی آیت نمبر ہے 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں. دوسری جگہ پہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, ہم اس جگہ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ.
اس کا مفہوم یہاں بیان کر لو. جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، کشتی آتی ہے بھنور میں، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. سارے معبود بھول جاتے ہیں اس وقت. فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ انہیں جب بچا کے لاتا ہے خشکیوں کی طرف، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں. کنارے پہ آ کے کہتے ہیں ہاں حضرت ابراہیم پھر دھکا ماریا تھے کشتی نکلی نا، حضرت لات کو میں نے پکارا تھا، حضرت اسماعیل نے پھر مدد کی تو کشتی کنارے آئی نا. لیکن این کشتیوں میں جب وہ پھنس جاتے ہیں گرداب میں تو وہ خالص کس کو پکارتے ہیں؟ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا. اس کو سورۃ لقمان میں بھی بیان کیا، تائید کے لیے لکھ لیجئے، میں وہ جگہ دکھاتا نہیں ہوں آپ کو. سورۃ لقمان آیت نمبر 31. یہ صفحہ نمبر ہے 190. اس میں ذرا اس کی تفصیل آ رہی ہے. صفحہ نمبر 190. سورت کا نام ہے سورت یونس. آیت نمبر ہے 22. بالکل صفحے کے آخری 2 سطروں پہ آئی ہے. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں چلاتا پھراتا ہے خشکیوں میں اور دریاؤں میں. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ ان کو لے کر چلتی ہیں خوشگوار ہوا کے ساتھ. فارغ ہو گیا، خوش ہوتے ہیں کہ اچانک ایک سخت ہوا ان پہ آتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آ گئی ان کے پاس موج چاروں طرف سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ گھیرے گئے، مصیبت میں پھنس گئے، لہریں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں، ناموافق ہوائیں چل گئی ہیں. دعوا اللہ، وہ پکارنے لگے کس کو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. لئن انجیتنا، اگر تو ہمیں بچا لے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم بھی موحدوں میں سے ہو جائیں. تو این کشتیوں میں وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. جب کشتیاں گرداب میں آئی ہیں، ایک جگہ اور دیکھیں گے جی. صفحہ نمبر 261. صفحہ نمبر 261. آیت نمبر ہے 65، لیکن ہم 64 سے شروع کر لیتے ہیں. نہیں، آیت نمبر ہے 66. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، رب تمہارا وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے کشتیوں میں سمندر میں. لتبتغوا من فضل، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت. انہو کان بکم رحیما، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف دریاؤں میں سمندروں میں. ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو. إِلَّا إِيَّاهُ، مگر
مگر وہی فلما نجاکم الی البر، پھر جب وہ تمہیں بچا کے لے جاتا ہے خشکی کی طرف، آرزتم، تم اعراض کرتے ہو، شرک کرنے لگ جاتے ہو، انسان ہے ہی ناشکرا۔ تو یہ کتنی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ مشرکین مکہ دریاؤں میں، سمندروں میں، مصیبتوں میں گھر کر، کشتیوں میں جب چاروں طرف سے لہریں اور موجیں اٹھتی تھیں تو وہ خالص پکار کس کی کیا کرتے تھے؟ اور آج کے جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں، یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ان چشتی دے وزن نال کشتی دی بھی جڑ کر چاہیے۔ کشتی نہیں ہوتی، کشتی ہوتی ہے، لیکن وہ چشتی تھا نا، تو پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے کشتی کو کشتی بنا۔ بہاو الحق بیڑا، مولا علی میری کشتی پار، یہ آج کے لوگ۔ اور مشرکین مکہ این کشتیوں میں کیسی کیسی کہانیاں بنائی ہیں کہ میں نے سمجھا یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب یہ لوگ باتیں نہیں سننا چاہتے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، ابھی لوگوں کی قسمت جاگی نہیں ہے، لوگوں کا علاج انہوں نے ابھی صحیح کر رکھا ہے اور لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہ ایک بڑھیا مل گئی، رو رہی تھی، انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا جی 12 سال پہلے اسی جگہ پہ میرے بیٹے کی برات تھی اور غرق ہو گئی ہے، اور وہ سارے دلہن بھی، دولہا بھی، براتی بھی سارے غرق ہو گئے۔ چاہتی کیا ہے؟ چاہتی کیا ہوں؟ میں تو رو رو کے یہاں مر گئی ہوں۔ نے کہا ابھی زندہ کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سارا بیڑا برات سمیت کنارے، دلہن بھی زندہ، دولہا بھی زندہ، براتی بھی زندہ۔ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے، الیس منکم رجل رشید، کسی نے نہیں پوچھا۔ مولانا جب یہ برات غرق ہو گئی، مرد بھی غرق ہو گیا، دولہا بھی غرق ہو گیا، دلہن بھی غرق ہو گئی، تو جتنے مرد غرق ہوئے تھے ان کی جو عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں، بیویاں، انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لی ہوں گی۔ 12 سال کے بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے۔ یہ بڑا رولا پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ زنانیاں ساڈیاں نے، انہوں نے آخر تسی مر کھپ گئے سو کتوں نکل کے آ گیا، یہ سارے بچے بھی ہو گئے نے، یہ بڑا معاملہ۔ نو تؤمنون بالغیب، جو مولا بیان کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ، گندی باتیں، غلط باتیں سبھی کو مانی۔ بلکہ پہلے تو یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مائی نے نیاز نہیں دی تھی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، پھر 12 سال کے بعد وہ بیڑا۔ ہماری جماعت کے ایک عالم ہوتے تھے، عالم تو اتنے بڑے نہیں تھے، وائز تھے، آپ میں سے شاید کسی نے ان کو سنا ہو، حافظ الداس سے سنا ہے؟ کسی نام سنا ہے؟ ان بھی تسی مننا نہیں، پہ من جاؤ تو بڑی عمر ثابت ہو جائے۔ ہاں جی سنا ہے جی آپ نے؟ ماشاء اللہ، بہت زبردست آدمی، زبردست۔ حضرت شیخ القرآن حضرت شاہ جی والد صاحب، ان کی محفل ہوتی اور حافظ الانداز ہوتا، پھر آپ گہرے ہوتے۔ ہم تو صرف چائے دینے والے لوگ ہوتے تھے، بچے تھے، چائے رکھنے گئے تو کبھی کوئی بات سن لی، حافظ صاحب بڑے لطیفے سنایا کرتے تھے۔ حافظ صاحب نے ایک مرتبہ لطیفہ سنایا کہ میں اور حضرت شیخ القرآن اور حضرت شاہ جمعرات کے دن تقریر کر کے واپس آئے، کچھ سفر کشتی کا تھا دریائے، ہم اس میں بیٹھ گئے تو کشتی گرداب پہ پھنس گئی، لہریں اٹھنے لگی،
ہوا چل پڑی، ملا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سارے لوگ بغداد کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ۔ بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں ان بندوں کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا، وہ جو بندے ادھر ہاتھ باندھ کے کھڑے، میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا۔ تو وہ کہتے ہیں بابے سے پوچھو یار، ہم بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ ہماری طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کیا بات ہے جی بابا جی؟ تو عابد الداس صاحب نے کہا، بھائی میں نے ان سے کہا بھائی انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے پنڈی اور انہوں نے پڑھانا ہے گجرات، کسی ایسے بندے کو بلاؤ جیڑا کل تک کٹے، جس کو تم آواز لگا رہے ہو اس کی عادت میں جانتا ہوں کہ پہلے 12 سال پوڑتا، پہلے 12 سال گھرا کرتا ہے، پھر مرضی میں آئے تو نکالتا ہے، اس کو بچاؤ، کسی ایسے بندے کو بلاؤ جو کل تک بیڑا کنارے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو پکار بھی رہے اور کشتیوں میں گرداب میں گر جاتے ہیں تو خالص پکار کس کی کرتے ہیں؟ ایک جگہ اور دیکھیں گے، یہ سورت انفال میں آئیں گی آپ، صفحہ نمبر ہے 163۔ سورۃ الانفال اور آیت نمبر ہے 32۔ مشرکین بدر کی طرف نکلنے لگے تو وہ وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور جب وہ کہنے لگے تھے اے اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر وہ نبی اور اس کا دین حق ہے، تیری طرف سے ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے بھی ہیں اور کشتیوں میں گرداب میں پھنس کے خالص پکار کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ بس عقائد کے معاملے میں ہم اتنی بات کرنا چاہتے تھے، تفصیل میں چلے جائیں گے تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو دکھا نہیں سکا، لیکن آپ اسی پر اکتفا کر۔ دو باتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات مسئلہ الہ کی اہمیت، کہ باعث تخلیق کائنات یہی ہے، انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت یہی ہے۔ اللہ نے پہلی کتابوں میں قرآن میں اسی مسئلے کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے، یہ بہت ضروری تھا بیان کرنا، اس کے سوا مسئلہ الہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ تھوڑی سی بات کریں گے ان کے اعمال و اخلاق پر۔ اعمال و اخلاق کیا تھے ان لوگوں کے؟ اس کے لیے میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے حجت اللہ البالغہ، اسے آپ ضرور پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مشرکین مکہ کے عقائد، مشرکین مکہ کے اخلاق، مشرکین مکہ کے اعمال، مشرکین مکہ کے عادات اس کو ذکر کیا۔
نماز پڑھتے تھے. اس میں لکھا، بلکہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. تو یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت تو نہیں، مکی صورت ہے. تو یہ کن کو کہا ہے؟ منافق تو وہاں تھے نہیں، مکے میں منافق تو نہیں تھے. مکے میں یا مومن تھے یا کافر تھے. مومن کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر تھے. وہ جتنے تھے وہ پختہ مضبوط مومن تھے. ان کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر تھے. منافق مکے میں تھے نہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مشرکین مراد ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر شرک کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں. حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، بیت اللہ کی حج بھی کرتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اشہر حرم حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان کا وہ احترام بھی کرتے ہیں. یہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں نے اجمالاً آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی ہے. قرآن نے بھی ان کی ایک عمل ذکر کیا. ذرا دیکھیے، یہ سورت صفحہ نمبر 171 ہے. سورت کا نام سورت توبہ ہے. آیت نمبر 17 سے ہم شروع کر لیتے ہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، یا دوسرا معنی ہے آباد کریں، جبکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں، آگ میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ مسجدیں کون تعمیر کرتا ہے. اگلی آیت پہ آئیے، آیت نمبر 19 پہ آئیے، سورت توبہ کی آیت نمبر 19. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس آدمی کے عمل کے برابر جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. ان آیتوں نے ثابت کیا کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اس آیت نے ثابت کیا کہ مشرکین مکہ حاجیوں کو سدو پلا رہے ہیں اور مشرکین مکہ مسجد حرام اور بیت اللہ کو آباد کر رہے ہیں اور اس کے متولی ہیں. تو یہ سارے اعمال مشرکین مکہ کے قرآن نے ذکر کی. ایک عمل ان کا، یہ بات آپ ذرا میری غور سے سنیں گے، جو طالب علم بھی ہیں اور جو طلباء کے سوا لوگ بھی ہیں وہ ذرا اس پر غور کریں گے. جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کبھی کبھی نا میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے، یا اللہ سر پہ پگڑی ہے، مسواک اتنے ٹنگے ہوئے اور سلوار آدھی پنڈلی تک ہے اور چہرے پہ داڑھی ہے اور چہرہ بڑا نورانی ہے اور نبی پاک کا نام ہے اور نوافل ہے، تہجد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. مجھے بھی کبھی کبھی نا یہ ایسے وہم ہو جاتا تھا.
کہ ان کی حالت دیکھو، ان کی عبادت دیکھو، نوافل دیکھو، روزے دیکھو، سنت پہ عمل دیکھو، مسواک یہاں رکھا ہوا ہے، نبی پاک کی سنت کے مطابق تہ بند بھی بندھا ہوا ہے اور قدم بھی اس کے مطابق اٹھاتے ہیں، پگڑی بھی سر پہ باندھ کے رکھی ہوئی ہے، اور اخروٹ کیڑا محراب بھی، کئیوں کے تو دو ہیں، اتنا محراب بھی یہاں چہرے پر ہے۔ یہ جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد سارے اشکال ختم ہو جائیں انشاءاللہ، سارے اشکال ختم۔ حوالہ آپ لکھ لیں، عمدۃ القاری صفحہ 219 نویں جلد، بخاری صفحہ 215 پہلی جلد۔ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کو گرایا، اب نئی تعمیر کرنی ہے انہوں نے بیت اللہ کو، اس کے لیے چندے کی اپیل ہوئی۔ اب چندے کی اپیل تو ہم بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، خطباء بھی کرتے ہیں، مدرسے کے لیے چندہ، جماعت کے لیے چندہ، تنظیم کے لیے چندہ، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ، چندے تو سب مانگتے ہیں۔ مشرکین مکہ چندہ مانگ رہے ہیں، اللہ کا گھر بنانا ہے، ہر قبیلے والا اس میں اپنا حصہ ڈالے، لیکن حلال کی کمائی میں سے چندہ دینا، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگانی۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ سچی سچی گل کرو۔ اتنا تقوی آج کے کسی عالم میں آپ نے دیکھا؟ کتنا تقوی، کتنا چندہ تو ہم بھی مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے بھائی حلال دی کمائی تو دینا، حرام دی کمائی تو اسی پیسے نہیں لینے؟ ہم نے کبھی قید لگائی؟ نہیں لائی۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے قید لگائی تھے، ہماری حالت کیا ہے؟ میرا خود مدرسہ ہے، کوئی اس کو محسوس نہ کرے، کوئی محسوس نہ کرے، ذخیرہ اندوز ہے، سود خور ہے، سود خور ہے، ذخیرہ اندوز ہے، کمائی حرام کی۔ سال کے بعد آیا 20,000 روپے، 30,000 روپے، 50,000 روپے مدرسے کے محتمم کو دیے، یہ خدمت ہے جی، جزاک اللہ احسن الجزاء عطیہ بالجزاء، اور حرام کھاتا کر، اور حرام کھا، ہم اس کو دعائیں دے رہے ہیں، احسن الجزاء عطیہ بالجزاء۔ یہ ہماری عادت ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مدرسے دے محتمم جنت چلے گئے تو بڑی دنیا بھج کے بڑھ جانا مدرسے۔ یہ طالب علم بیٹھے ہیں، میں ان طالب علموں کی بات نہیں کرتا، ان کے تو جو چلانے والے ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ مولوی نہیں نا، کہاں زبردست نہیں، ورنہ جتنے محتمم میں کتنا خرچ کرتے ہیں طالب علموں پر، کتنا کرتے ہیں خرچ؟ چندہ کس کے نام پہ لیتے ہیں؟ طالب علموں کے نام، انگلینڈ تک لیتے ہیں، انگلینڈ میں جا کے چندے لیتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں چندے، لاکھوں کے روپے چندے کرتے ہیں، خود ایئر کنڈیشن لگے بیٹھے ہیں، ادھر کوئی توجہ نہیں کہ طالب علموں کے لیے پنکھا ہے یا نہیں، ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہے صحیح یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو مشرکین مکہ کیا قید لگا رہے ہیں؟ کیسا تقوی ہے ان کے بارے میں اللہ نے کہا حبطت اعمالہم فلا نقی، عقیدہ توحید صحیح نہیں نا تو پھر جتنا بھی تقوی اختیار کر لے
رب کی نگاہوں میں کسی کا. آگے سنو آپ, یہ بخاری میں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حتیم باہر کیوں ہے, حتیم کا ایریا باہر کیوں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خرچہ کم تھا, چھت پڑی تھی تو مشرکین نے اسے باہر نکالا, یعنی جتنا چندہ ہوا اس کی چھت نہیں ڈلتی تھی. تو پھر ان کی میٹنگ بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو, حرام کی کمائی بیت اللہ پر نہیں. کتنا عمل ہے, میں حیران ہوتا ہوں یہ عمل ان کا سن کے, لیکن کیا ان کے اس عمل کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی وقت, کوئی قیمت ایک پر کے برابر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ شرک نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا ہے, حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ہم نے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں اٹھانا, تولنے ہی نہیں. اللہ اکبر, تولنے ہی نہیں. مولا تولنے ہی نہیں, تول تو صحیح. انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا, حاجیوں کو ستو پلائے, متولی ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تول تو صحیح نا. اللہ نے فرمایا نہیں, ترازو وہاں اٹھاتے ہیں جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. ایک طرف سودا, دوسری طرف بٹے, پھر دکاندار ترازو اٹھاتا ہے. اور اگر ایک پلڑے میں کوئی چیز ہو, دوسرے میں کوئی چیز نہ ہو, اگر وہ ترازو اٹھائے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے, احمق ہے. ایک پلڑے میں چیز ہے, دوسرے میں چیز ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ان کا جو گناہوں والا پلڑا ہے اس میں گناہ ہی گناہ ہے, گناہ ہی گناہ ہے, گناہ ہی گناہ ہے. نیکیوں والا پلڑا جو تھا اسے شرک نے برباد کر دیا تھا. دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں, ہم نے ترازو چنا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو دوسری بات جو ہم نے آج یہاں بیان کی, ان کے اعمال کے بارے میں ہم نے, کس کو کہتے ہیں نماز ایک بات اور کر لیتے ہیں. ذرا سورت انعام میں آئیں گے, ایک چیز رہ گئی تھی. یہ صفحہ نمبر ہے 132. صفحہ نمبر 132. سورت کا نام ہے سورت الانعام اور اس کی آیت نمبر ہے 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو کھیتی ہے, پیداوار ہے, اناج ہے, اور چوپائیں ہیں, جانور ہیں. کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے وہ ٹھہراتے ہیں نصیباً, ایک حصہ. فقالو, پھر وہ کہتے ہیں ھذا للہ, یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ. اپنی اناج میں سے وہ اللہ کے نام کے کیا نکال رہے ہیں؟ چوپایوں میں سے بھی حصے نکال رہے ہیں, اور جانوروں میں سے بھی, اور اناج میں سے بھی. یہ اللہ کے لیے ہے. وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے. آگے سنو. فما کان لشرکائہم, جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا, فلا یصل الی اللہ, وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں جا سکتا. اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا, فہو یصل الی شرکائہم, وہ ان کے شریکوں والے حصے کی طرف. کیا مطلب؟ یہ اللہ کا حصہ ہے,
یہ خرچ ہوگا مسافروں پر، یہ اللہ کا حصہ ہے، خرچ ہوگا حاجیوں پر مثلا، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، خرچ ہوگا یتیموں پر مسکینوں پر، تقسیم ہو گیا، یہ حصہ کم ہو گیا، ادھر سے حصہ نکال کے ادھر نہیں ڈالنا، اللہ خیر ہے، اور ادھر حصہ کم ہو گیا تو ادھر سے اٹھا کے شریکوں والا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، اللہ والا کم ہو جائے، اللہ خیر ہے، اللہ سا ما یحکمون، سنو کتنے برے فیصلے کرتے ہیں، اللہ والا حصہ ادھر نہیں جانا چاہیے اور شریکوں والا حصہ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً سن 1964 کی بات، 1964 کی بات اگر میں صحیح میری سوچ ہے، ایوب خان کا زمانہ، ایوب خان کے زمانے میں حضرت شیخ القرآن کو پنڈی سے نکال دیا ضلع بدر کرنے، دریے میں جو ان کا پنڈ ہے، آبائی پنڈ حضروں کے ساتھ دریا، یہاں وہ نظر بند ہو گئے 16 مہینے، یہاں نظر بند ہوا۔ کیا چین کا صدر آیا تھا اور چین کے صدر کی آمد پر ایوب خان نے کالج کی لڑکیاں ایئرپورٹ پہ لے جا کے استقبال کروایا، تو حضرت شیخ تو پھر ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال، روز غلام اللہ خان پیدا نہیں ہوتا، بڑی مدتوں کے بعد ایسا شخص آیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ نے تقریر کی، حضرت شیخ نے فرمایا ایوب خان، صدر جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، قوم کی بیٹیاں تو نے ایئرپورٹ پہ نچوائی ہیں، تیریاں دھیاں کتنے سامنے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے، تیری بیٹیاں کہاں، ان کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت شیخ القرآن کو وہاں سے نظر بند کر دیا گیا، دریے میں آ گیا، دریے میں اس وقت اوپر والے سپیکر چلتے تھے، کوئی پابندیاں نہیں تھی، حضرت شیخ نے یہاں درس شروع کر دیا، دورہ تفسیر بھی یہی پڑھا، تو دریا میں شرک کا بڑا زور تھا، کوئی بابا بھی ایک تھا جس کی پوجا پاٹ دریا میں ہوتی تھی، دریا شریف ہے، جس نال شریف لگ جائے سمجھو بھی خیر نہیں، اس کو کہتے ہیں دریا شریف۔ تو حضرت شیخ اوپر والے سپیکر پہ درس جب دیتے تھے تو حضرت شیخ سنایا کرتے تھے، یہ میں یا للہ اس کا بات میں ذکر کر دوں، اس عید کا بھی ذکر کروں۔ میں نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، 5 بیوی سے بیٹا دیا، یہ میں نے سارا واقعہ بیان کیا سورۃ مریم۔ تو میں جب درس دے چکا تو ایک ملک تھا ہمارے دریے کا، وہ آیا، وہ دوسرے مسلک کا تھا، اس نے کہا مولوی جی یہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن۔ اصل لوگوں کو قرآن سکھایا کسی، لوگوں بیچارہ کوئی سمجھایا کسی، بالکل میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ میری مسجد میں تبلیغی جماعت کے احباب آئے، کراچی کے تھے، بڑے امیر کبیر لوگ تھے، میں رمضان مبارک کے 4-5 جمعے جو ہوتے ہیں نا، سب پر توحید بیان کروں کہ نئے نئے لوگ آئے ہیں، اللہ کرے کسی کو مسئلہ توحید ہو، یہ میرا وتیرہ ہے، عادت ہے میری، سارے جمعوں میں نے توحید بیان کی۔ رات میری ایک جگہ تقریر تھی ختم قرآن کے موقع پر، پھر میں نے 30 کلومیٹر دور جا کے ایک اور جگہ پہ تقریر کرنی تھی، تو وہ تبلیغ جماعت کے 2 احباب کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، تو وہ میرے ساتھ اس مسجد میں گئے۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے شاہ پور جانا ہے، 25 کلومیٹر دور ہے، کہا ہم بھی ساتھ جائیں۔ تو خدا گواہ ہے، وہ راستے میں مجھے کہتے ہیں مولانا ہم نے آج پہلی مرتبہ قرآن سنا، کبھی قرآن، ان بیچاروں کو قرآن سنایا کسی نے؟ علماء نے قرآن سنایا ہی نہیں، کس سے کہانیوں میں ان کو بس پھنسا کے رکھا۔ تو وہ ذمہ دار کہتا ہے یہ قرآن ہے، میں نے کہا ہاں قرآن ہے،
یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے بیٹا مانگا اللہ سے اور اللہ نے دیا. ہاں اس آ کر میرا پیر تے آتا میں دینا مجھ لینی مجھ سمجھ بھینس بھینس بیٹا میں دوں گا مجھ لیوا. اب میں آ کے انہوں دے پلے کھ بھی نہیں مجھ جا اس طرح. اللہ نے اس کو توحید کی سمجھ, اس بندے کو توحید کی جٹا نو سمجھ آ جائے گا بڑی ترکڑی سمجھ. پیر آتے ہیں نا پھر 6 مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں مریدوں کے گھر پہ چھو چھو کرنے کے لیے, اور سپرے کرنے کی مشین نہیں, ہر کمرے چھو 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 کرتے رہتے ہو. تو وہ آیا نا پیر تو اندر داخل ہوتے ہیں, اس کے گھر میں آنے لگا تو مرید صاحب تھے, اس جگہ پیچھے ہٹ کے کھلو, اندر میری بیوی ہے, دھیاں نے میریاں. یہ میرا مریدوں سے پوچھا اس کو کی ہویا, کیا غلام اللہ خان کول پہنچ گئے.